حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا عرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر غروبی شمس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھا لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی۔ لوگ دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، لوگوں سکون اور اطمینان اختیار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل قضا پر تشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے وادی محسر پہنچے، وہاں ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اپنی اونٹنی کو سر پر دوڑا دیا یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے، کیونکہ یہ عذاب کی جگہ تھی۔ پھر سواری روک کر اپنے پیچھے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا اور چلتے چلتے منا پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنکریاں ماریں۔ پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے اور منا پورا ہی قربان گاہ ہے۔ اتنی دیر میں بنو قسم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان پر حج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی گردن موڑ دی، کیونکہ وہ اس عورت کو دیکھنے لگے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر پوچھا، آ رسول اللہ، اپنے اس کی گردن کس حکمت کی بنا پر موڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ دونوں نوجوان ہیں، مجھے ان کے بارے شیطان سے امن نہ ہوا، اس لیے دونوں کا رخ پھیر دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آ رسول اللہ، میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور شخص نے آ کر عرض کیا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حلق سے پہلے طوافی زیارت کر لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اب حلق قصر کر لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوافی زیارت کے لیے حرم شریف پہنچے، طواف کیا، زمزم پیا اور فرمایا، بنو عبد المطلب، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پوری کرتے رہو، اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول کھینچ کھینچ کر نکالتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جنہوں نے شیر کو شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود کر اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ شیر آیا اور اس میں گر پڑا، ابھی وہ یہ کام کر رہے تھی کہ اچانک ایک آدمی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 4 آدمی گر پڑے۔ اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کو دے مارا، شیر ہلاک ہو گیا، اور وہ 4 آدمی بھی اپنے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ مقتولین کے اولیاء اسلحہ نکال کر جنگ کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور کہنے لگے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، تم ان کی حیات میں باہمی قتل و قتال کرو گے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہو گیا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے تمہاری تشفی نہیں ہوئی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروا لینا، وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ یہ ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصہ لیا ہے ان سے 1/4 دیت، 1/3 دیت، نصف دیت اور کامل دیت لے کر جمع کرو، اور جو شخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا اس کے ورثہ کو 1/4 دیت دے دو، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو نصف دیت دے دو۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا
چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو نافذ کر دیا۔